إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ یہ سورۃ النحل کی 120 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، یقینی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود اکیلے ایک امت کے برابر تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، ٹھیک سیدھے راستے پر تھے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تو آپ کے سامنے سب سے پہلے مکہ کے عرب کے مشرک کافر لوگ تھے۔ یہ کافر لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر بتلاتے تھے، اور ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ مکہ کے کافر، عرب کے مشرک، یہود، نصارہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہ آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے وہ سن لے وے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ تو ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والے تھے، ایک اللہ کے اوپر ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کا طریقہ، دونوں کی شریعت تقریباً ایک جیسی ہے، لہذا جس بات کی دعوت ابراہیم علیہ السلام دیتے تھے وہی دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں، لہذا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کر لو، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بڑی خوبیاں رکھی تھی، بڑے مقتدا تھے، اولو العزم نبی تھے، بہت بڑی امت کے آپ امام اور پیشوا تھے، ان کا ہر عقیدہ، ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے کمالات والا بنایا تھا، ایک پوری امت، ایک پوری قوم کے اندر جو کمال، جو فضیلت، جو خوبیاں ہو سکتی ہے وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ نے جمع فرما دی تھی۔ پوری دنیا کے تمام مشہور مذہب کے لوگ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ ایک پوری اور امت اور قوم میں جو فضیلت اور کمالات ہو سکتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اکیلے میں اللہ نے جمع فرمائے تھے۔ پوری دنیا کے جتنے مشہور مذہب ہیں، دھرم ہیں، ہر مذہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سردار، پیشوا، قائد، مقتدا مانتے ہیں۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سیدھے راستے پر تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے پر پہنچا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بڑا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو خاص طور پر اپنا خلیل بنا لیا تھا. اللہ نے ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھا تھا کہ باپ، ماں، خاندان، ملک، شہر کے لوگ کفر، شرک کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایمان، توحید کے راستے پر باقی رکھا. اللہ نے ان کو دنیا میں نبی بنایا، رسول بنایا، ہدایت عطا فرمائی، اور آخرت کے اندر بھی وہ اعلیٰ درجے کے لوگوں میں ہوں گے. کسی کو اللہ کی نعمت پر شکر کی توفیق مل جائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھتا ہے. اے اللہ میں عاجز ہوں، بے بس ہوں، کمزور ہوں. یہ ہے شکر کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت خوبی بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والے تھے. اور اللہ کے نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے شکر کرنے والے بندے ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان عبدا شکورا. حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر کرنے والے بندوں میں سے تھے. ثم اوحینا الیک ان اتبع وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے ان کو دنیا میں خوبیاں دی تھی اور یقینی بات ہے کہ آخرت میں بھی وہ ابراہیم نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اعلیٰ مرتبے میں ہوں گے، اچھے لوگوں کی جماعت میں ہوں گے. دنیا میں اللہ نے ان کو نیک نام بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، کعبہ کی تعمیر کے لیے قبول فرمایا. ان کی فیملی کی برکت سے انسانوں کو زمزم ملا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے وحی کے ذریعے تم پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل کیا، حکم بھیجا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلو جو ٹھیک سیدھے راستے پر تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت، جو احکام، جو قانون، جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، خاتم الانبیاء سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بھی بہت سارے احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کی بات ارشاد فرمائی. تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت دنیا میں پہلے سے آ چکی تھی، معلوم تھی، مشہور تھی، جانتے تھے لوگ، اور آخری شریعت، آخری نبی کا دین بھی اسی کے مطابق ہونے والا تھا، اسی لیے آیت میں فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے طریقے کو اپنائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکرام ہے، اعزاز ہے.
کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری فضائل، خوبیاں، کمالات عطا فرمائی، لیکن سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت اور شریعت کو اپنانے کا حکم دیا۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی عزت ہے، اور ایسے بھی ابراہیم علیہ السلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو فاؤنڈیشن دین، ایمان، شریعت کا تیار ہوا تھا، وہی فاؤنڈیشن پر امت محمدیہ کی بلڈنگ بنائی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کی اتباع کرو، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے مشورہ کرو، تو اس سے حضور کا درجہ کم تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایک بات حضرت عمر کے دل میں اللہ کی طرف سے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ تو کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کی بات کو مانے، چھوٹے کا مشورہ قبول کر لے، تو اس سے مرتبہ کم ہو جاتا نہیں ہے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یقینی بات ہے کہ سنیچر کے دن کی تعظیم کرنا ان یہودیوں کے لیے ضروری قرار گیا تھا، ضروری کیا گیا تھا جو اس میں اختلاف کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ تمہارے رب ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن قطعی فیصلہ کریں گے ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ بعض یہودی لوگ سنیچر کے دن کا احترام کرتے اور عبادت کے لیے جو پابندیاں تھی اس پر عمل کرتے، دوسرے بعض یہودی سنیچر کے دن کا احترام نہیں کرتے اور عبادت کے لیے جو پابندیاں تھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں کے اندر بھی دو جماعت تھی، دو ٹیم ہو گئی تھی۔ اب ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دن عبادت کا خاص کیا۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے سنیچر کا دن عبادت کے لیے پسند کیا۔ اب سنیچر کے دن میں عبادت کرنی ضروری، اور جو ہے ان کے لیے سخت قانون یہ تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنے کا۔ لیکن یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے لگے اور اللہ کے حکم کو انہوں نے توڑا، جس کا واقعہ پورا ڈیٹیل میں تفصیل میں پہلے ہو چکا ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بارے کے اندر اختلاف کرتے ہیں، متبھید کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان کے اندر فیصلہ کریں گے۔ جو اس میں حق پر تھے ان کو جنت دیں گے، باطل والوں کو اللہ جہنم عطا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی اس میں سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا جائز تھا، لیکن یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ قانون بنایا کہ وہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے حکم میں، شریعت کے قانون میں اختلاف کھڑا کرتے ہیں، مت بھید کھڑا کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ قیامت کے انصاف کے دن ان کے درمیان کے اندر فیصلہ فرمائیں گے. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اے نبی، تم اپنے رب کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کی بات سنا کر، عمدہ اسلوب سے عمدہ طریقہ اپنا کر دعوت دو، اور بحث کرنے کی ضرورت پڑے تو بہترین طریقے سے ان سے بحث کرو. یقینی بات ہے کہ تمہارے رب ہی ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو اس اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں ان کو بھی وہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات کی تعلیم دی، اور اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت کیسے دیں گے، اس کا بہترین طریقہ بتلایا گیا. دعوت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اس کو دعوت کہتے ہیں، اور تمام نبیوں کی پہلی ذمہ داری ہوتی تھی لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلانا. اسی لیے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اور خوبی بیان کی گئی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. تو نبی کی پہلی ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پوری امت کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں بھی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تو اللہ کی طرف بلانا، بھلائی اور نیکی کے کام کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، ایمان اسلام کی طرف بلانا، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف بلانا، یہ ہر نبی کی ذمہ داری تھی. اور آخری امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی. ہر ایک امتی کو یہ دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی شریعت کی طرف بلانا ہے. اب یہاں آیت میں آیا اِلیٰ سبیل ربک، رب یہ صفت لائی گئی. کیا مطلب؟ جس طریقے سے اللہ تعالی نے آپ کی تربیت فرمائی تو آپ کو بھی چاہیے کہ تربیت کے انداز سے دعوت دیوے، یعنی دعوت میں تربیت ہونی چاہیے. تربیت سے دعوت کا کیا مطلب؟ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کے حالات کی رعایت کر کے دعوت دو. ایسا طریقہ اپناؤ کہ سامنے والے کے اوپر بوجھ نہ بنے. اور اللہ کے احکام سناؤ، سمجھاؤ اور عمل کرنا بھی سکھاؤ اور عمل کرنے کی رغبت بھی دلاؤ.
ایسے انداز میں دعوت نہ دو کہ وہ گھبرا جاوے اور نفرت کرنے لگے، ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک، اس کے بعد فرمایا بالحکمت۔ حکمت کا کیا مطلب؟ قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ذریعے، اور مضبوط اور پکی دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ حکمت ایک بصیرت ہے، ایک قدرتی دی گئی سمجھ ہے، جس کے ذریعے سے انسان حالات کے تقاضے کو پہچانتا ہے اور حالات کے تقاضے کے مطابق بات کرتا ہے، اور وقت اور موقع کی مناسبت سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی کرتا ہے۔ تو حکمت اور سمجھ اور بصیرت کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ سامنے والا کون ہے، حالات کیسے ہیں، موقع کیسا ہے، اس کو دیکھ کر کے بات کرو۔ سامنے والے کے اوپر بوجھ نہ بنو، جہاں نرم بات کی ضرورت ہو نرم بات کرو، سخت بات کی ضرورت ہو سخت بات کرو، اور سامنے والے کو شرمندگی نہ ہو ایسی اسٹائل میں انداز میں بات کرو۔ اگر شرمندگی ہوتی ہو تو اشارے سے بات کرو، اور ایسی سختی مت کرو کہ سامنے والا تعصب اور ضد کے اوپر آ جائے۔ اس طریقے سے حکمت سے کام کرو۔ تو ایسا اچھا طریقہ نصیحت کا اپناؤ کہ سامنے والے کے دل کے اوپر اثر کرے۔ پوری خیر خواہی ہمدردی کے جذبے سے بات کرو، نرم انداز سے کرو، سامنے والے کی توہین نہ ہو، دل نہ ٹوٹ جاوے، دل پر زخم نہ لگے، اس طریقے سے بات کرو۔ آگے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ موعظہ، سامنے والے کو ایسے پیارے انداز کے اندر بات کرو کہ اس کا دل بات کو مان لے۔ موعظہ حسنہ، اتنا اچھا طریقہ اپناؤ کہ سامنے والے کے دل میں اطمینان ہو جاوے، اس کا شک دور ہو جاوے، سامنے والے کو یقین ہوئے کہ آپ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اس انداز کے اندر بات کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر دین کی دعوت دینے کا بہترین طریقہ بتلایا گیا۔ آگے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کبھی بحث کرنا پڑے تو اچھی طریقے سے بحث کرو، نرمی کے ساتھ بحث کرو، سامنے والا آسانی سے سمجھ جائے اس طریقے سے بحث کرو، سامنے والا ہٹ دھرمی اور ضد اور تعصب پر اتر نہ جاوے، اس انداز کے اندر بحث کرو۔ دیکھیے، جن کو ہم دعوت دینے جائیں گے وہ انسان تین طرح کے ہوں گے۔ نمبر ایک، جو عالم ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، شکشن والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ عام لوگوں کو اچھے واعظ سے نصیحت کرنی چاہیے۔ جن کے دل میں شک، شبہ، ضد، ہٹ درمی، دشمنی ہو، ان کے ساتھ عمدہ انداز کے اندر بحث کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دینے کا بہترین طریقہ بتلا دیا، اور قرآن میں اس کے بہت سارے سیمپل اور نمونے بھی ہیں۔ اس کے اوپر اگر ہم دھیان دیں تو دعوت کا صحیح طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کل دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو عقل سمجھ اسی کا غلبہ ہوتا ہے، عقل کی ہی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے سامنے حکمت اور عقلی دلائل بتلاؤ
جن لوگوں کے اوپر طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے ان کو اچھی نصیحت کرو، جو لوگ دین ایمان سے دور ہے ان کے سامنے بہت عمدہ انداز میں بحث کر کے ان کو بات سمجھاؤ۔ اب دیکھو، دعوت اور دین کی بات پہنچانے کی بہت ساری اصول اور بنیادی قاعدے قرآن میں الگ الگ نبیوں کے قصے میں آئے۔ ایک جگہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، فرعون کے سامنے جا کر کے نرم بات کرو، شاید کہ وہ سمجھ جائے گا، اللہ سے ڈرنے لگے گا۔ ہر دین کی دعوت دینے والے کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج ہم جن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں، اور ہم دعوت دینے والے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے برابر بھی نہیں۔ تو جب اللہ نے نبی کو نرمی سے دعوت دینے کا حکم دیا تو ہمیں بھی نرمی سے دعوت دینی چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ جو ہے الٹی سیدھی بات بولتے ہیں تو بھی سہن کر لینے کی۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، لیکن قوم کیا کہتی ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نوح تم تو کھلم کھلی گمراہی میں ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے کتنی نرمی سے جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، میری کمیونٹی، میرے سماج کے لوگوں، میرے میں گمراہی نہیں ہے، میں تو تمام عالموں کے رب اللہ کا رسول ہوں، قاصد ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو لوگوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہود تم تو بے وقوف ہو، تم جھوٹ بولنے والوں میں ہو۔ ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میرے سماج کے برادری کے قوم کے لوگوں، مجھ میں کوئی بے وقوفی کم عقلی نہیں ہے، میں تو رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبیوں کو لوگوں نے سخت خطرناک بات کہی، لیکن نبی نے اس کے جواب میں نرم بات کہی، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ انتقام کا بدلے کا معاملہ نہیں لیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا؟ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ رسول موسیٰ تو پاگل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ تو یہ کتنا پیارا انداز نبیوں نے اختیار کیا۔ خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پاگل کہا، شاعر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، جھوٹا کہا، کیا کیا کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نرمی سے، کتنی آسانی سے، کتنی محبت سے لوگوں کو دعوت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت، تبلیغ، واعظ، نصیحت میں یہ دھیان رکھو کہ سامنے والوں کو بوجھ نہ پڑے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روزانہ نصیحت نہیں کرتے تھے، ہفتے میں، ویک میں کچھ دن تھے، تاکہ لوگوں کے کاروبار میں بھی نقصان نہ ہو، طبیعت پر بھی بوجھ نہ ہو۔ بعض مرتبہ جمعہ کا جو فکس ٹائم ہوتا ہے، امام صاحب جمعہ میں بیان میں جلال میں آ گئے تو اتنا لمبا بیان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بوجھ پڑتا ہے، خطبے کا وقت بھی نکل جاتا ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔
آدمی کو دین کی بات کرنے میں ایسی پریکٹس کرنی چاہیے کہ 5 منٹ کا وقت ہو تو 5 منٹ میں دین کی ایک بات، ایک مسئلہ، ایک حدیث، ایک آیت سمجھا دے رہے. ایسا نہیں کہ مائک ملا، کرسی ملی تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے. تیسری بات سمجھو، آسان باتیں بتلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسان بات پہلے بتلاتے تھے، پھر دوسرے سخت احکام بتلاتے تھے. خود حدیث میں موجود ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو سختی مت کرو. وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ اللہ کی رحمت کی، ان کو مایوس اور نفرت مت دلاؤ. چوتھی بات سمجھو، کسی کو خاص ٹارگٹ اور نشان بنا کے بات نہیں کرنے کی، عمومی اسٹائل میں بات کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ٹارگٹ نہیں بناتے تھے، عمومی اسٹائل میں بات کرتے تھے. ما بال اقوام یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں بنانے کا کسی کو. پانچویں بات سمجھو، اگر کسی کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی تعلق ہے تو وہ تعلق سامنے رکھ کے بات کرو. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نان مسلم بادشاہوں کو ایمان کی دعوت دی تو کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایکول ہے، برابر برابر ہے، چلو وہاں سے شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا پیارا طریقہ اپنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینے کا، کہ جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے وہاں سے شروع کرو. کتنا پیارا طریقہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو خاص طور پر جمع کر کے خصوصی طور پر ان کی دعوت دیتے تھے. ارے کھانے کی بھی دعوت کرتے تھے. ایمان اور دین سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی بھی دعوت دی. اور ساتویں بات دائی کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سخت دل جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے، وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تو معاف کر دینے کا، چھوڑ دینے کا، غصے نہیں ہو جانے کا. دین اہم ہے، اپنی ذات کو تکلیف پہنچی معاف کر دو. تو یہ ہیں دین کی دعوت دینے والے کے لیے موٹی موٹی بڑی بڑی باتیں جس کا دین کی دعوت میں لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھو کون گمراہ ہے کون ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم بدلہ لو تو جتنی تکلیف تم کو دی گئی اتنا ہی بدلہ لو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. دیکھو یہ قانون بتلایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر. اگر کوئی تم کو ستاوے، تم کو پریشان کرے، تکلیف دے بلا وجہ، تو بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہارے ساتھ غلط برتاؤ، غلط سلوک کیا. زیادتی مت کرو. لیکن اگر تم بدلہ نہ لو، صبر کرو، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے سامنے والے پر اچھا اثر پڑے گا، آپ کو آخرت میں ثواب ملے گا. ہوا یہ کہ احد کی لڑائی کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو کافروں نے غصہ نکالا، ان کو قتل کیا، ان کی ناک کاٹی، کان کاٹے، بدن کے دوسرے اعضاء کاٹے، پیٹ پھاڑ دیا. کیسا ظلم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا جان کی لاش مبارک دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، بہت رنج ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں میرے چچا حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے کافروں کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کروں گا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ بدلہ لینا حق ہے، مگر جتنا ظلم ہوا اتنا بدلہ لے، لیکن اگر آپ صبر کریں تو بہت بہتر بات ہوگی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صبر کریں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، اور حضور نے جو بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیا اور قسم پوری نہیں فرمائی۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر سامنے والے کے دل کو نرم کر دیتی ہے، صبر سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کر دیتی ہے۔ صبر 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک فرض واجب ضروری کام کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، جیسے صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نیند کی قربانی صبر ہے۔ دوسری چیز حرام چیزوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 آزمائش، مصیبت، تکلیف آئے تو صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، سہن کرنا پڑتا ہے، اللہ عافیت سے رکھے۔ لیکن دین کی دعوت دینے والوں پر کوئی مصیبت آوے تو صبر کرے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے صبر کرے، اور صبر کے لیے اللہ کا ڈر دل میں ہونا ضروری ہے، تو آدمی صبر کرے گا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے نبی تم صبر کرو، اور تم اللہ تعالیٰ کی مدد یعنی توفیق سے ہی صبر کر سکو گے، اور ان کافروں کے کفر اور مخالفت پر تم غمگین نہ ہو، اور جو سازش تمہارے خلاف وہ دشمن کرتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ نہ ہو۔ کتنی بڑی بات فرمائے نبی، اے پیارے نبی جی، کوئی تم کو ستاوے تو بدلہ نہ لو، صبر کرو، اللہ کی مدد سے، اللہ کی برکت سے صبر کرنا آسان ہوگا۔ صبر کرنا، سہن کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کرنے والے کو بے حساب اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، قیامت کے دن ثواب دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب ثواب اور بے حساب بدلہ عطا کریں گے۔ تو فرمایا کہ آپ بدلہ اور انتقام مت لو، آپ کی شان بہت اونچی ہے، آپ بڑے اونچے اخلاق کے ہو، اور صبر کرو۔ صبر ہر انسان کو اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے۔ اب کوئی کافر ایمان نہ لاوے، کوئی مسلمان ستاوے، منافق ستاوے تو غم نہ کرو، اور یہ کافر لوگ آپ کے خلاف جو سازش کرتے ہیں، گندی پلاننگ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں مت آؤ، آپ کا دل تنگ نہ ہو، ان کی سازش آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اللہ ان کی سازشوں سے آپ کو بچائیں گے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی اپنانے والے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کافروں کی سازش کی وجہ سے آپ صدمہ مت لو، غم مت کرو، ٹینشن مت لو، کسی کافر کی سازش اللہ نہیں چلنے دیں گے۔ جس میں تقوی ہوگا اللہ اس کی خصوصی مدد کریں گے۔ جو دوسروں پر احسان کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی بڑی مدد فرماتے ہیں۔ تو تقوی، اللہ سے ڈرنا، حرام سے بچنا، نیک کام کرنا، اور احسان، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ، شریعت کے مطابق زندگی، جو آدمی یہ کام کرے گا اللہ کی نصرت، مدد اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے یہ سارے صفات اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ بہت اونچے درجے کی صفات ہے، بہت پیارے پیارے صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرماوے، ہمیں تقوی عطا فرماوے،
دوسروں پر احسان کرنے والا بنا دیوے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے والا بنا دیوے۔ اس 128 نمبر کی آیت پر آ کر کے الحمدللہ اللہ کے فضل سے سورہ نحل مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے انوار برکات سے دنیا آخرت میں مجھے آپ کو پوری امت کو مالا مال فرماوے۔